بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن رآ ہلال الفطر وحدہ لم یفطر احتیاطا وفی الصوم الاحتیاط فی الایجاب۔ اور جو شخص تنہا عید کا چاند دیکھے وہ احتیاطاً افطار نہ کرے اور روزوں میں روزہ واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اکیلے عید کا چاند دیکھا اور اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اکیلی اور انفرادی رؤیت پر افطار نہ کرے اور احتیاطاً اگلے دن بھی روزہ رکھے، اور تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اکیلی اور انفرادی رؤیت پر افطار نہ کرے اور احتیاطاً اگلے دن بھی روزہ رکھے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے تنہا رمضان کا چاند دیکھا تو اس کے حق میں احتیاط یہ ہے کہ وہ اکیلے ہی روزہ رکھے تاکہ اس کا کوئی روزہ فوت نہ ہونے پائے۔ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفِطْرُ فَأَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية وهو الأصح خلافا لما روي عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العبادة وهو التوسع بلحوم الأضاحي۔ اور جب آسمان میں علت ہو تو عید الفطر کے چاند میں صرف 2 آدمیوں کی یا 1 آدمی اور 2 عورتوں کی ہی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ بندے کا نفع متعلق ہے اور وہ فطر ہے، لہذا یہ بندوں کے تمام حقوق کے مشابہ ہو گیا۔ اور ظاہر الروایہ کے مطابق رؤیت ہلال کے سلسلے میں عید الاضحیٰ کا حکم عید الفطر کے حکم کی طرح ہے اور یہی اصح ہے، برخلاف اس روایت کے جو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند ہلال رمضان کی طرح ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی بندوں کا نفع وابستہ ہے۔ اور وہ قربانیوں کے گوشت سے توسع کا حصول ہے۔ عزیز طلبہ کرام، عید کے چاند کے ثبوت کی شرائط، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہو اور 29ویں رمضان کی شام کو آسمان ابرآلود ہو تو بھی عید الفطر کے چاند کے ثبوت کے لیے شرعی اور کامل شہادت ضروری ہے، یعنی کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں آ کر رؤیت ہلال کی خبر دیں،
نیز وہ آزاد ہو اور لفظ شہادت کے ساتھ گواہی دے۔ مثلا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تب جا کر ان کی شہادت معتبر ہوگی، ورنہ نہیں، کیونکہ اس شہادت سے بندوں کا حق متعلق ہے اور وہ فطر ہے۔ یعنی ان کی شہادت سے پہلے اگلے دن بھی انہیں روزہ رکھنا تھا، مگر شہادت کے بعد اگلا دن یوم فطر ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں بندوں کا نفع ہے، لہذا یہ بندوں کے دیگر حقوق سے متعلق ہو گیا، اور لہذا یہ بندوں کے دیگر حقوق کی طرح ہو گیا اور خالص دینی مسئلہ نہ رہا۔ اور چونکہ حقوق العباد کے ثبوت کے لیے شرعی شہادت ضروری ہے، اس لیے ہلال عید کے ثبوت کے لیے بھی شرعی شہادت ضروری ہوگی۔ والاضحى كالفطر في هذا في ظاہر الروایہ هو اصح۔ فرماتے ہیں کہ ثبوت ہلال کے حوالے سے عید الاضحیٰ کے چاند کا حکم بھی عید الفطر کے چاند کی طرح ہے، یعنی جس طرح ہلال عید کے لیے نصاب، شہادت مع وصف الحریت وغیرہ ضروری ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے چاند کے ثبوت کے لیے بھی یہی شہادت درکار ہے۔ اور جس طرح ایک آدمی کی گواہی سے ہلال عید کا ثبوت نہیں ہوتا، اسی طرح ایک آدمی کی شہادت سے عید الاضحیٰ کا چاند بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہی ظاہر الروایہ ہے اور یہی اصح ہے۔ البتہ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نوادر کی ایک روایت یہ ہے کہ ہلال اضحیٰ کا مسئلہ ہلال رمضان کی طرح ہے، یعنی جس طرح رمضان کا چاند واحد شخص، یعنی جس طرح رمضان کا چاند شخص واحد کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح بقر عید کا چاند بھی ایک آدمی کی شہادت سے ثابت ہو جائے گا۔ اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہلال رمضان سے امر دینی یعنی صوم متعلق ہوتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے چاند سے بھی ایک دینی امر یعنی حج اور اس کے اوقات متعلق ہوتے ہیں، اور چونکہ امور دینیہ میں ایک آدمی کی شہادت سے چاند ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے عید الاضحیٰ میں بھی ایک آدمی کی شہادت سے چاند ثابت ہو جائیں گا۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہلال عید سے بندوں کا نفع متعلق ہے، اسی طرح ہلال بقر عید سے، ہلال عید الاضحیٰ سے بھی ان کا نفع متعلق ہے۔ بہی طور کہ ایام قربانی میں قربانی کے گوشت کی کثرت رہتی ہے اور امیر و غریب ہر طرح کے لوگ زیادہ سے زیادہ گوشت لینے اور جمع کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے عید الاضحیٰ بھی حقوق العباد کے مشابہ ہے، اور حقوق العباد میں 2 آدمیوں یا ایک آدمی اور 2 عورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے، اس لیے عید الاضحیٰ میں بھی 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ضروری ہوں گی، اور ایک آدمی کی شہادت سے کام نہیں چلے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَّمْ تُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ كَمَا ذَكَرْنَا۔ اور اگر آسمان میں علت نہ ہو، ابر نہ ہو، تو ایک ایسی جماعت کی شہادت قبول کی جائے گی جن کی خبر سے علم یقینی حاصل ہو، جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے، یعنی ایک یا 2 آدمیوں کی شہادت کے قبول کرنے کا مسئلہ اس صورت میں ہے جب مطلع صاف نہ ہو، لیکن اگر مطلع صاف ہو تو پھر ہلال عید کے ثبوت کے لیے بھی ایک جمع غفیر کی رؤیت اور شہادت ضروری ہوگی، جیسا کہ ہلال رمضان کے تحت اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى أن قام ثم أتموا الصيام إلى الليل والخيطان بياض النهار وسواد الليل۔ اور روزے کا وقت فجر ثانی کے طلوع ہونے سے لے کر
آفتاب غروب ہونے تک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم لوگ روزوں کو رات تک مکمل کرو، اور دونوں ڈورے سے دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی مراد ہے۔ روزے کے وقت کا بیان۔ امام قدری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں روزے کا اول اور آخری وقت بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اول وقت فجر ثانی یعنی صبح صادق ہے، اور اس کا آخری وقت غروب شمس ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کا وقت روزے کا وقت ہے۔ اور اس تحدید و توقید کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خیط اسود سے خیط ابیض کے ظہور تک کھانے پینے کا حکم دیا ہے، اور خیط ابیض سے مراد دن کی سفیدی ہے، اور خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک روزے کا وقت ہے۔ اور پھر خود قرآن نے ہی اتم الصیام الی اللیل کہہ کر اس بات کو اور بھی تقویت دے دی ہے کہ روزے کا اتمام رات تک ہے۔ والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النية في الشرع لأن الصوم في حقيقة اللغة هو الامساك لورود الاستعمال فيه إلا أنه زيد عليه النية في الشرع لتتميز بها العبادة من العادة واختص بالنهار لما تلونا، ولأنه لما تعذر الوصال كان تعيين النهار أولى ليكون على خلاف العادة وعليه مبنى العبادة، والطهارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الأداء في حق النساء۔ اور شریعت میں نیت کے ساتھ دن بھر کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، کیونکہ لفظ صوم حقیقت لغوی کے اعتبار سے امساک کا نام ہے، اس لیے کہ وہ اسی معنی میں مستعمل ہے، لیکن شریعت میں اس پر نیت کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ نیت کے ذریعے عبادت عادت سے ممتاز ہو جائے۔ اور ہماری تلاوت کردہ آیت کی وجہ سے صوم شرعی دن کے ساتھ مختص ہے، اور اس لیے بھی کہ جب وصال متعذر ہو گیا تو دن کی تعیین اولا ہوگی تاکہ امساک عادت کے خلاف ہو جائے، اور اسی پر عادت کی بنیاد ہے، اور عورتوں کے حق میں ادا متحقق ہونے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، روزے کی تعریف۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں روزے کی حقیقت بیان کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، کیونکہ امساک ہی روزے کا لغوی معنی ہے۔ البتہ امساک عادت اور عبادت دونوں کے درمیان دائر ہے، اس لیے شریعت نے امساک کے ساتھ ساتھ نیت کی بھی شرط لگا دی تاکہ امساک عادتی اور امساک عبادتی میں امتیاز ہو جائے، اور جو امساک نیت کے ساتھ ہو اس پر صوم کی مہر لگا دی جائے۔ واختص بالنہار، فرماتے ہیں کہ صوم شرعی نہار یعنی دن کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جس آیت میں کلو وشربو روزے کی تحدید و توقید بیان کی گئی ہے، اس میں بھی روزے کی ابتدا اور انتہا دن ہی سے ہے، اس لیے بھی روزہ دن ہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ صوم کے دن کے ساتھ مختص ہونے کی، صوم یعنی روزے کے دن کے ساتھ مختص ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ رات اور دن کا وصال تو متعذر ہے، لیکن رات دن مسلسل روزہ رکھنا دشوار ہے، اس لیے دن اور رات میں سے کسی ایک کی تعین ضروری ہے، اور رات کی بنسبت دن کو صوم کے لیے خاص کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ دن کا امساک نیت کی وجہ سے خلاف عادت ہو جائے، اور خلاف عادت ہی پر عبادت کی بنیاد ہے، اس لیے صوم شرعی کے لیے نہار یعنی دن کو خاص کرنا زیادہ بہتر ہے۔
والطهارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الأداء في حق النساء۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے ادائے صوم روزے کے ادا کرنے کے لیے ان کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط اور ضروری ہے، کیونکہ حیض و نفاس روزے کے منافی ہے اور منافی کے ہوتے ہوئے روزہ متحقق نہیں ہو سکتا، اس لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ باب ما یوجب القضاء والکفارہ، نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سے اسے ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔